اس کا حق ہے. اس لیے خلا کے دو طریقے ہیں. پہلا بذریعہ طلاق، بذریعہ طلاق، یعنی بیوی مطالبہ کرتی ہے، عورت مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو. آدمی نہیں دے رہا ہے، مطالبہ کرتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا بذریعہ طلاق. اس وقت بھی ایک طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اس نے مانگی، اس نے طلاق دیا. خلا کی صورت میں جب آدمی طلاق دے دیتا ہے تو اس کی جو عدت ہے، طلاق کیا کتنی عدت تھی؟ 3 قروء، 3 طہر، 3 حیض. اگر عورت خلا لیتی ہے اور آدمی طلاق دے دیتا ہے، اس صورت میں صرف ایک ہی عدت ہوگی، ایک ہی حیض ہوگا، ایک ہی طہر بس. اس کے بعد دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی. ہمیشہ کے لیے. بہت سارے مسائل ہیں ان پر بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. جتنا آرام سے بیان کروں اتنے زیادہ مسائل اور میرے ذہن میں آئیں گے، مگر کیا کریں، حق ادا کرنا ضروری ہے آیت کا. تو عورت خلا لے لیتی ہے تو ایک ہی عدت ہے اس کے لیے، ایک ہی ہے. انشاءاللہ وہ دلائل آپ کے آگے رکھوں گا میں، جس سے دونوں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے. اس بیچ میں اگر حمل رہ گیا تو اگر عورت حاملہ ہے اور وہ خلا لینا چاہتی ہے تو خلا لے سکتی ہے. حمل کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، تو گویا کہ اس کی عدت ایک حمل ہے. اگر حمل کے درمیان شوہر اگر طلاق دے دے تو وہ دے سکتا ہے، حاملہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے اور اس کی عدت ایک حمل ہے. جب تک کہ حمل مکمل نہیں ہو جاتا وہ معمول نہیں ہوا تو حمل ہے یا نہیں ہے معلوم نہیں ہوا، جیسا 3 طلاق. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پیٹوں میں اللہ نے رکھا ہے اس کو چھپائے نہیں، چاہے حیض ہو چاہے حمل ہو، دونوں کو چھپائے نہیں. حیض بھی آ جائے تو بھی بیان کرے اور حمل بھی رکا ہوا ہے تو بھی بیان کریں. اور آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، حمل رہ گیا نہیں گیا ہے وہ تو آپ پہلے دن ہی معلوم کر سکتے ہیں، پہلے دن ہی. یعنی پہلے جیسا 3 سفر میں معلوم ہوتا تھا طلاق میں، پھر یہ خلا میں کیوں نہیں ہوگا؟ خلا میں اس لیے کہ خلا میں عورت گویا کہ طلاق ہو یا خلا دونوں کا معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت پر ہی ڈیپینڈ رکھا ہے منحصر، کیونکہ اس کے پیٹ میں کیا ہے یہ بڑا اہم رول ادا کرتا. اگر اس کے پیٹ میں کچھ رہ گیا، اگر وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے بیان نہیں کیا تو گویا کہ نطفہ کسی اور کا ہوگا اور منسوب کسی اور کی طرف ہوگا، یہ گناہ کبیرہ میں سے. اس لیے عورت کو منحصر رکھا گیا. 3 طہر آدمی کی طرف سے طلاق کے لیے اس لیے رکھا گیا کیونکہ آدمی کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا، کیونکہ عورت تو نہیں چاہ رہی جدائی، آدمی جدائی چاہ رہا، تو اس کو 3 طہر تک اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا، اس کے نام کا ذمہ دار کھڑا کیا گیا تاکہ اس کی غلطی کا اس کو احساس ہو. اگر عورت کی طرف سے غلطی ہے تو اس کو بھی احساس ہو، شوہر کی طرف سے غلطی ہے تو اس کو بھی احساس ہو. مگر عورت اگر چاہ رہی ہو تو اس کے پاس کوئی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس سے وہ شوہر سے جدا ہونا چاہتی ہے. اور ایک اور مسئلہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی بیان کرتا ہوں. اگر عورت اپنی طرف سے خلا لے رہی ہے تو ایک ہی عدت ہے، دونوں جدائی ضرور ہوگی، مگر یہاں پر حلالے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. کیوں اللہ نے ایک ہی عدت رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایک ہی عدت بیان کی؟ ایک ہی حیض کیوں بیان کیا گیا؟ کیونکہ ایک ہی عدت میں دونوں جدائی تو ہو جائے گی. 6 مہینے، 1 سال، 10 سال والی دونوں کیوں الگ الگ رہے؟ حلالے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دونوں میاں بیوی چاہیں تو پھر سے دوبارہ مل سکتے ہیں، نیا مہر نیا نکاح. کیونکہ خلا میں عورت اپنا جو مہر میں لیا ہوا مال تھا اسے واپس کر دی. گویا کہ آدمی آدمی ہے اور عورت عورت ہے، دونوں میاں بیوی نہیں ہے، خاوند اور بیوی نہیں ہے، تو حلالے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ایک ہی عدت رکھی گئی، کیونکہ وہ کسی اور کے ساتھ ملنے والی ہی نہیں ہے. اگر وہ کسی اور سے ملتی ہے تو گویا کہ حلالے کی جو صورت آگے انشاءاللہ آگے کی آیت میں آئے گی، آیت میں 230 میں، وہ تو پوری ہو رہی ہے. یعنی کہ عورت ایک ہی عدت کے بعد جدا بھی ہو رہی ہے اور حیض آ رہا ہے، اس لیے اس کے پیٹ میں کچھ رہ نہیں گیا ہے، وہ پاک بھی ہے اور وہ خود چاہتی ہے کہ جدائی ہو، اس لیے اس کو حیض آیا نہیں آیا وہ بیان کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے عورتوں پر یہ شرط بھی لگا دی
کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو جو تمہارے پیٹوں میں اس کو بیان کرو، اگر بیان نہیں کرتی ہو تو تم گنہگار ہو، چاہے حیض ہو چاہے حمل ہو۔ تو عورت پر یہ شرط بھی لگا دی گئی۔ تو گویا کہ